نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، تیسرے نمبر پہ کرنا میرا خیال ہے اچھا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ موجود حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق، اس کی عنایت سے اس مبارک اور فضل عظیم والے دن جمعۃ المبارک میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم، لطف اور جو کچھ فہم قرآن کی صورت میں اس قرآن مجید کے مطالعہ سے ہماری سماعتوں کی نظر جو کچھ ہو، اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف میں بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر چل رہا ہو، جن میں چند گوشے آپ کے گوشے گزار قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے میں نے آپ کو کی۔ اب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس بات کو دوہرا لوں ترجمے کے لحاظ۔ ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، اے حبیب آپ دیکھتے ہو، یہاں پر سورج کا ذکر کیا اللہ نے۔ اب آپ گنتے جائیے کہ اللہ پاک کہنا کیا چاہتا ہے اور اس بات کو واضح کیا اور کس پہلو میں کرنا چاہتا۔ یہاں پہلے نام لیا سورج، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہو۔ اب یہ دوسری بات خود رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید میں بیان کی۔ پھر آگے فرمایا تزابر، یہ تیسری بات ہے، ہٹ جاتا ہے۔ آگے چوتھی بات فرمائی ان کہفہم، ان کی غار سے، ذات الیمین، چڑھتے ہوئے دائیں طرف۔ اب یہ پانچویں بات اللہ نے کی۔ سورج چڑھتا ہے، اس کا نام بھی لیا، اس کا چڑھنا بھی بیان کیا، اور پھر اس کا تذاب اور ہٹنا بھی بیان کیا۔ پھر ان کہفہم، ان لوگوں کا غار میں ہونا بھی بیان کیا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وہ ہٹتا کس طرف تھا، فرمایا چڑھتے ہوئے روشنی اندر پڑتی تھی تو سورج دائیں طرف چلا جاتا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اسی جگہ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا تھا اس کے بارے میں فرمایا تَقْرِضُهُمْ، وہاں سے ایک طرف ہو جاتا تھا، ذات الشمال، چڑھتے دائیں طرف، اور غروب ہوتے ہوئے بائیں۔ اور آگے فرمایا یہاں پر غروب کا بھی نام لیا، اس کا ہٹنا بھی بیان کیا، اور رخ بھی بیان کیا کہ وہ بائیں طرف گیا، اور آگے ان کا ذکر کیا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، پانچویں چیز
جن سے غروب ہوتے ہوئے ہٹتا تھا وہ سارے اصحاب کہف کے وہ ولی تھے جو اس غار میں آرام فرما تھے. ٹھیک ہے. اب صرف اس آیت میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کو بیان کر کے آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ. یہ بیان کر کے فرمایا کہ سورج کا چڑھنا، سورج کا ہٹنا اور سورج کا دائیں جانا چڑھتے ہوئے، پھر سورج کا غروب ہونا، پھر وہاں سے ہٹنا، پھر اس کا وہاں سے ان کے رخ سے بائیں طرف ہونا، اس کی طاقت کو، اس کی روٹین کو، اس کے پروسیس کو، اس کے کام کو خود رب بیان کر رہا ہے، کوئی اور نہیں بیان کر رہا. اور ہٹتا کس سے؟ فرمایا جو غار میں آرام فرما. وہ جو غار میں آرام فرما، جب باہر تھے تو سورج اپنی مرضی سے چلتا تھا، وہ غار میں نہیں تھے، سورج اپنی مرضی سے غروب ہوتا تھا. یہ سارا انتظام کس کے لیے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا سورج کی ایک حرارت ہوتی ہے، گرم علاقہ ہے، اندر میرے ولی آرام فرما ہے، ان پر روشنی پڑے گی، انہیں آرام نہیں ملے گا، ان کو آرام نہیں ملے گا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے ان کے آرام کی خاطر اپنا نظام قدرت بھی تبدیل کر دیا. انہوں نے نہیں کہا مولا ہم آرام کرنے جا رہے ہیں تو تو اپنا نظام بدل. یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اولیاء کرامت نہیں مانگتے. یہ جو ہمارے اولیاء کو بدنام کیا جاتا ہے نا، ہمیں کرامت دکھاؤ، کوئی ولی اولیاء کی لائن دیکھ لیں وہ کرامت کو مانگتا نہیں. اب اس آیت کو ذرا آگے چلیں. آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس بات کو بیان فرما دیا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہے فہو المہتد، جس کو عقل بھی ملی، شعور بھی ملا، فہم بھی ملی، فراست بھی ملا، وہ کچھ لے لے گا. کوئی بندہ کھڑا ہو، کئی ہزار فٹ کوئی گہری کھائی ہو، آپ کسی کو کہیں چھال مارے گا؟ جی وہاں عقل آ جاتی ہے. یہ ہے عقل اور ہدایت. ایک بندے کو کھائی نظر آ رہی ہے، وہ کیوں نہیں چھلانگ لگائے گا؟ اس کے اندر عقل ہے، اس کا شعور ہے، اس کے اندر فہم ہے، اس کے اندر ادراک ہے، اسے پتہ ہے میں زندہ نہیں بچوں گا. قرآن کہہ رہا ہے جس میں عقل ہوگی، فہم ہوگا، شعور ہوگی، ادراک ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ میری باتوں سے لے لے گا. اور لے گا کون؟ جس کے اندر عقل ہوگی. آگے پڑھی فرما وَمَن یُضْلِلْ، اور اے حبیب جس کو میں گمراہ کر دوں، ہدایت جس کو دے دوں وہ ہدایت پر آ جائے گا کیونکہ اس کے اندر عقل ہے، خود بدھ ہے، سمجھدار ہے. اور جسے گمراہ کر دوں فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اے حبیب اس کے لیے ہدایت دینے والا نہ اسے ولی ملے گا نہ مرشد ملے گا. اب یہ دو لفظ، اس کے ساتھ تیسری بات ہدایت، جہاں نبی کا نام نہیں آیا، یہ بات سمجھیں. ہدایت انبیاء نے دے دی، چلے گئے. اب ہدایت کس کے ہاتھ کو ہوگی؟ فرمایا وہ اولیاء ہوں گے جب مرشدین ہوں گے. اور یہ وہی مرشد اور اولیاء ہیں جن کے بارے میں بات کہتے ہوئے لوگوں کی زبان بد زبانی تک چلی جاتی ہے. تو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ بد زبان، بد کلام گمراہ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی عقل کے ذریعے اس چیز کو لینا پسند نہیں کیا. میں نے آپ کو مثال دے دی، کسی بھی پڑھے لکھے کو، کسی بھی مسلک کا بندہ اس کو کھائی میں کہیں چھلانگ لگائے تب عقل آتی ہے. قرآن کی فہمی میں، قرآن فہمی میں کئی بات مجھے پتہ نہیں، ہمارے سامنے ہوگا تو ہم مانیں گے. اب یہاں تک تو اتنی آیت بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو ایک سبق دے دیا. فرما دیا محبوب
اب یہ بنی اسرائیل کے اولیاء، جہاں میرے اولیاء کا بسیرا ہو جائے، یہ بنی اسرائیل کا اولیاء، تو پیغام دے دیا لوگوں جس مقام پر میرے ولیوں کا بسیرا ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں، کل کائنات ان کے قدموں کی میں ڈھیر کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر پڑھیے، خودی کو کر بلند اتنا بڑے نا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اب آگے پڑھیں، خدا بندے سے خود پوچھے، اصحاب کہف والو صورت بدل دوں؟ ان کا مولا جیسے تیری مرضی، تیری مرضی، وہ بھی تیرا ہم بھی تیرے۔ اب پڑھیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا، وہاں رب نہیں اپنی مرضی بتا رہا، ان کو گرمی لگے گی، رب گرمی سے پاک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں میرے ولیوں کا بسیرا ہو جاتا ہے وہاں رحمتوں کا بھی بسیرا کر دیا جاتا ہوں۔ اب یہ قرآن ہے۔ اب میں آگے ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ولی تھے بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کے اولیاء اس مقام پر گئے جس مقام پر سورج پہلے بھی نکلتا تھا، پہاڑ بھی موجود، غار بھی موجود، جانور بھی موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، مگر اللہ نے گن گن کر پہاڑ کا بھی نام لیا، کہفن، کتے کا بھی نام لیا، غار کا بھی نام لیا، غار کے اوپر سورج کے چڑھنے کا بھی بیان کیا، اس کے اینگل کو بھی بیان کیا، اس کے روٹین کو بھی بیان کیا، پھر اس کے غروب ہونے کی 3 باتیں بیان کی کر کے پھر سب کو سامنے رکھ کے فرمایا لوگوں ایک بات یاد رکھ لینا، وہ بنی اسرائیل کے اولیاء جس مقام پر بسیرا کیا، اگر ان پر میں رحمت کر سکتا ہوں تو امت محمدیہ کی اولیاء پر رحمت الہی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ وہ کس قوم کے تھے؟ بولیے نا، اتنا سست نہیں رہنے، بنی اسرائیل کے۔ پھر بولے کس قوم کے تھے؟ بنی اسرائیل کے۔ ان پر رحمت ہو اور آمنہ کا لال آئے، اس کے غلاموں پر رحمت نہیں ہو سکتی؟ بھائی امت محمدیہ کی فضیلت کل امتوں سے زیادہ ہے، تو اللہ نے پیغام دے دیا لوگوں دیکھو سورج بھی میں نے پیدا کیا، اس کی روشنی بھی، اس کا طلوع ہونا، اس کا ہٹنا، اس کا غروب ہونا، اس کا ہٹ جانا، اس کے ریز ان کے اوپر نہ پڑنے دینا، نام لے کے بیان کیے۔ پھر نام بیان کرتے انسانوں کے نام بھی لیے، پھر ساتھ ہی کتے کا نام لیا، فرما کتا بھی ان کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ اب کتے نے کیا عبادت کرنی، اس کتے کو بھی شامل ہونا اللہ کو پسند آ گیا، اور فرما دیا لوگوں دیکھو کتا ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ ایک بات تو فرما دی کہ بنی اسرائیل کے اگر اولیاء ان پر رحمت الہی جہاں ڈیرے لگ جائیں تو بسیرا ہو، تو امت محمدیہ کے اولیاء پر رحمت الہی کا عالم کیا ہوتا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، نام لیا ان اشیاء کا جو ولیوں کے پاس تھے، نام لیا کہ نہیں لیا؟ جب یہ غار میں نہیں آئے تھے تب بھی تو سورج نکلتا تھا نا، کہ نہیں نکلتا؟ تو کتے عام پھرتے نہیں تھے آبادیوں میں؟ جی سورج بھی نکلتا تھا۔ کتنے پہاڑ ہیں، ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی، فرش پر پڑتی، زمین پر پڑتی، فصلوں پر پڑتی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ غور کریں، جب وہ غار میں آئے تب نام لیا، سبحان اللہ، بے شک ان کے آنے سے پہلے اس غار کا کوئی ذکر نہ غار کا ذکر کیا، نہ سورج کا ذکر کیا، نہ چڑھنا بیان کیا، نہ ہٹنا بیان کیا، نہ ڈوبنا بیان کیا، نہ ہٹنا بیان کیا۔ جب تک وہ غار میں داخل نہیں ہوئے ان کا کوئی ذکر نہیں۔ کب بیان کیا؟ جب وہ سب لوگ غار میں داخل، جب وہ غار میں داخل ہو گئے تب نام لے لے کے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک نے سب کے نام لے کے کتے کا نام رہنے نہیں دیا۔
کتے کی عادت، کتے کی وفاداری اتنی رب کو پسند آئی، رب نے اس کا نام قرآن بنا دیا۔ نکال کے دکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرے پوائنٹ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اب اللہ پاک فرمانا یہ چاہتے ہیں، لوگوں تم نے دیکھا نہیں اس غار میں ولی پہلے کوئی نہیں تھے، سورج چڑھتا تھا اپنی مرضی کرتا تھا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل۔ فرمایا سورج پہلے بھی چلتا تھا، چاند پہلے بھی چلتا تھا، دونوں کو مجال نہیں ایک دوسرے کی روٹین کے اوپر قبضہ کرنا۔ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری مرضی میں جو چاہوں کروں، مشرق بھی میرا اور مغرب بھی میرا، میں جو چاہوں کروں، ٹھیک ہے۔ جب ولی اندر آئے نظام بدلا کہ نہیں بدلا؟ اونچا بولو، بدلا۔ اس نے اپنے صورت کو بارے میں خود بیان کیا، کسی نبی کو نہیں بولنے دیا۔ فرمایا محبوب اب تو سنتا جا، میں سناتا جاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے لیے میں نے کیا کیا۔ عام بندے کو بات سنائیں، عام بندے کو تھوڑا سا ہل نہیں جاتا کہ بھئی میرے گھر میں بھی کبھی ایسا کرم ہو، فلاں جگہ ڈی سی آ رہا ہے، ایس پی آ رہا ہے، پرائم منسٹر آ رہا ہے، چیف سیکرٹری آ رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، پریزیڈنٹ آ رہا، تو پروٹوکول دیکھ کے بندے کے دل میں خیال نہیں آتے میری سڑک بن جائے، بولیے، چھت بن جائے، اے سی لگ جائے، دل کرتا کہ نہیں؟ دیوار گر رہی ہے، بندے کے دل میں خیال آتا کہ نہیں آتا؟ جب حضور کو اللہ نے سنایا ہوگا محبوب میں نے یہ کرم کیا تھا، تو کیا خیال ہے حضور کا دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا مولا ان پر اتنا کرم، تو میرے غلام کدھر جائیں گے؟ بولیے۔ عام بندہ اس کی حالت یہ ہے، وہ ڈر جاتا، قربان جائیں۔ رب نے حضور کی فطرت خود قرآن میں بیان کی کہ میرا حبیب اس کا مزاج کیسا۔ اب قرآن پڑھیے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، میرا حبیب اس کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان۔ آگے پڑھیں، حریص علیکم، میرا حبیب غلاموں پر بڑا حریص۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ شے میرے حبیب پر بوجھ ہوتی ہے جو میں آزمائش بنا کے بھیجتا ہوں۔ حریص علیکم، اب حرص ایک فطرتی تقاضا ہے، حرص، کسی کو روٹی زیادہ کھانے کی حرص ہوتی، کسی کو گوشت زیادہ کھانے کی حرص ہوتی، کسی کو واک زیادہ کرنے کی حرص ہوتی، خواہش ہے نا، کسی کو زیادہ پڑھنے کی حرص ہوتی، کسی کا کاروبار زیادہ ہو حرص ہوتی، کسی کو اچھی گاڑی مل جائے حرص ہوتی، کسی کا آئی فون نہیں ہے آئی فون کی حرص، ہر بندے کی ایک حرص ہوتی۔ تو ماں باپ بھی کہتے ہیں یہ بڑا حریص ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی کہے مخلوق خدا میں تو بندہ تھوڑا سا جلال میں آ جاتا ہے کہ میں حریص نہیں ہوں، کیونکہ حریص ہمارے معنی میں لالچ کے کہتے ہیں۔ قربان جائیں، مخلوق خدا کسی کو حریص کہے بندہ جلال میں آ جاتا۔ جہاں خدا مصطفیٰ سے کہتا ہے میرا حبیب غلاموں کے نام پر بڑا حریص ہے، وہ جب تک بخشش پوری ہوتی دیکھ نہ لے تب تک میرے محمد کو چین نہیں آتا۔ قربان جائیں، تو جب اللہ نے کہا ہوگا، پھر میں بات وہ کہہ رہا ہوں کہ محبوب سن، واقعہ کن کا؟ آپ کے غلاموں کا نہیں، ان کا۔ تو حضور کے دل میں بات نہیں آئی ہوگی۔ اب اس بات کو سمجھے، رب ذوالجلال نے سب کے نام لیے، سورج کا، روشنی کا، پہاڑ کا، غار کا، پھر غار کے اندر آرام کرنے والے اولیاء کا، پھر نام لے کر کتے کا بھی ذکر کر فرمایا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنا ایریا ہے نا ولیوں کا جہاں میری رحمت ہو رہی ہے، یاد رکھ لو جو ولیوں کے ساتھ جڑ جائے، جو اونچا بولے، ولیوں کے ساتھ جڑ جائے، جہاں بریک لگائیں، پھر بولیں جو، اب نام لے کیا کیا جڑا؟ سورج، سورج کی روشنی، سورج کی اپنی روٹین چینج ہوئی، اس کا ڈوبنا، 3 باتیں مختصر کر رہا ہوں۔ پھر جہاں آرام فرما وہ غار، پھر ان کے جسم پر کیا تھا؟ لباس، ان کے جوتے بھی تھے، یہ سارا کچھ تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔
वकल्बुहुम, उनका कुत्ता। ये बात बयान करके अल्लाह पाक ने फरमाया, लोगों, बनी इसराइल के वो वली, उनके साथ जो जो जुड़ गया, भले वो जमादात में से हो, भले वो नबातात में से हो, भले वो हैवानात में से हो, जो जुड़ गया उसे आम न लिया करो, उसे समझा करो ये रब की निशानी है। सुभान अल्लाह, वो रब की निशानी है। और थे बनी इसराइल के औलिया हैं, अंबिया नहीं। अंबिया होते तो हमें खारिश ना पड़ती। अंबिया औलिया, अंबिया की बात ही अनोखी है कि वो अल्लाह के निशान है, उनकी किताब में अल्लाह के निशान है, उनको फरमान अल्लाह के निशान है। जो जो कुछ नबी पर नाजिल होता है मौजूदे की शक्ल में, वो अल्लाह के निशान है। उससे कोई इतराज, उससे कोई मुनकर भी नहीं है, भले वो शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, वहां कोई इनकार नहीं। मगर यहाँ निशानी किसको बनाया जा रहा? पहाड़ को, सूरज को, पहाड़ के अंदर रहने वालों को, और बाहर चौकीदारी करने वाले। बोलिए निशानी किसकी? अल्लाह की। चलो बंदा तो निशानी, बनता तो कुत्ता। रब अपने नाम के, ये मेरी निशानी। आम बंदा हो ना, चौकीदारी के लिए कुत्ते रखते हैं, पालते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, आर्मी के डॉग लेके आते हैं, वो तो कह देते हैं मेरे, मगर उसे कुरान तो नहीं कोई बनाता। अल्लाह अकबर। ये रब क्या कर रहा है? नाम उनके कुत्ते का और जिक्र कुरान में कर रहा। सुभान अल्लाह। जहां बात अल्लाह पाक क्या बयान करना चाहता, बयान ये करना चाहता, लोगों, जो जो वलियों के साथ जुड़ जाता है, देखो मैंने क्या क्या वलियों के साथ जुड़ी हुई एक एक शय का रब होकर नाम लिया, जो जुड़ जाता है वो मेरी निशानी बन जाता है। अब ये सबक समझाना चाहता है मौला के लोगों, अगर बनी इसराइल के औलिया के साथ कोई जुड़ जाए वो निशानी मेरी बन सकते हैं, तो जो औलियाए मुस्तफ़ा के साथ जुड़ जाएंगे उनकी मेरे साथ अजमत और निशानी का आलम क्या होता हो। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ने बड़ी बड़ी जगहों पे तकाबुल किया। अल्लाह अकबर। फिर आगे चले, फिर आगे उनका हाल ये होता था, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। 309 साल वो गार में आराम फरमा रहे वो औलिया। हर 6 महीने के बाद गार में पड़े हुए वलियों की करवट दाएं तरफ बदलती। ये कुरान है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, जब 6 माह गुजर जाते मैं उनकी करवट दाएं तरफ बदलता, फिर अगले 6 महीने के बाद उनकी करवट बाएं तरफ बदलता। ये फैज उलूहियत था जो उनको गार में मिल रहा था। हर 6 महीने के बाद दाएं तरफ और अगले 6 महीने के बाद बाएं तरफ। कुर्बान जाए उनको मिलने वाला फैज बयान करने वाला रब बयान करते हुए फरमाता, लोगों, अंदर जो पड़े हुए वली थे उनको तो मेरे फैज उलूहियत का सदका था कि मैं 1 साल में कभी दाएं करवट उनकी बदलता था, फिर अगले 6 महीने बाएं तरफ करवट बदलता था। औलिया मुफस्सिरीन बयान करते हैं, कुल मुफस्सिरीन ने लिखा, किसी एक मुफस्सिर ने इसका इनकार नहीं किया। वो बयान करते हैं कि जब अंदर पड़े हुए औलिया जब 6 माह के बाद उनकी करवट बदलती दाएं तरफ या 6 माह के बाद बाएं तरफ बदलती, उसी वक्त उस कुत्ते की भी करवट दाएं तरफ बदल जाती। मेरा सवाल है, उसने कौन सी इबादत की थी? बयान रब कर रहा है, किसी मुल्ला का बयान नहीं है। भाई कुत्ता तो कुत्ता है, फिर उसको अल्लाह पाक ने कलाम का हिस्सा कैसे बनाया? अल्लाह पाक ने फरमाया, जो फैज मैं उनको देता था गार के अंदर, वही फैज उलूहियत मैं कुत्ते को वफादारी के सदके में देता था। आप सिर्फ इतना नोट करें कि कुरान मजीद आप जब पढ़ते हैं तो उसमें इस आयत को जरा गौर से पढ़िए। असहाब कहफ किया बयान क्या करना चाहता है कि लोगों, फैज लेने में इंसान हो या जानवर, मेरी नजरों में सब बराबर है, क्योंकि मखलूक हैं हम सब। क्या हैं? मखलूक हैं। फैज देने वाला वो। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कि जब वो सोकर उठे, वक़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, 309 साल के बाद सोकर उठे।
اب 3 صدیاں بیت جائیں تو بندے کا کچھ نہیں رہتا. جب اٹھے تو ایک دوسرے کو پوچھتی غار میں ہم کتنی دیر رہے. اب اللہ پاک بتانا چاہتے وقال قائل ہم لبث، کیونکہ جب وہ اٹھے تھے. اب آپ دیکھیں نا ناخن انسان کے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ اونچا بولوں بڑھتے ہیں، داڑھی بڑھتی، بال بڑھتے ہیں. کپڑے 4 دن کے بعد بتا دیتے ہیں کہ اب میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ اٹھے تو ان کے جسم پر کوئی تبدیلی نہیں تھی. اللہ اکبر. نہ ان کی داڑھی کا رنگ بدلا، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے. ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں غار میں ہم آرام فرما ہوئے ہیں تو ہم نے بیڈ ریسٹ کیا غار میں، تو غار میں ہم کتنی مدت ٹھہرے رہے. تو اللہ پاک ان کا بیان ان کے زبان سے جو نکلا وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کا بیان کیا کہ محبوب ایک دوسرے کو پوچھنے لگے ہم کتنی دیر آرام کرتے رہے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، سوئے ہیں 309 سال اور کہہ رہے ہیں ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ 1.5 دن. یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی نیند کو مدت دراز کی نیند کو آنکھ جھپکنے سے پہلے مدت گزار دی. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ تو غار میں رہے مگر مدت بہت زیادہ رہے. اب ان کو بھوک بھی لگی، اب ان کو کھانے کی طلب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بیان. آگے جا کے رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اگر آنے والے لوگ ان کا ذکر کریں کہ غار میں 3 وہ تھے. اب یہ اللہ بیان کر رہا یعنی اس کتے کی وفاداری کو بیان کر رہا ہو. فرما محبوب اگر لوگ بات کریں وہ 3 تھے تو کہہ دینا چوتھا ان کا کتا تھا. یعنی محبوب ان کو ولیوں سے جدا نہ کرنا، وہ کتا بڑا وفادار تھا. اور اگر وہ کہیں 5 ہیں تو کہنا 6واں ان کا کتا تھا، اگر وہ کہیں 7 ہیں تو 8واں ان کا کتا تھا. یعنی ہر بار گنتی میں اس کتے کا نام آیا. جب بندے کی نسبت ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی نسبتوں سے کتا محروم نہیں ہوا تو امت محمدیہ کے ولیوں سے بندہ کیسے محروم ہوگا. اس کے بعد پھر آگے 16واں پارہ شروع ہوتا، وہاں جا کے حضرت موسیٰ اور خضر کی بات ہوتی. یعنی آپ تسلسل سے دیکھیں، میں نے یہ 3را جمعہ خضر کے بات سے شروع کی. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے خضر سے ملاقات کا. اب یہ یاد رکھ لیں خضر جمہور قول کے مطابق ولی نبی نہیں. اگر ان کو نبی مان بھی لیا جائے تو درجے میں موسیٰ کا درجہ بلند ہے کیونکہ وہ رسول بھی. موسیٰ علیہ السلام درجے میں بلند ہیں، وہ رسول بھی. اللہ پاک سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کہاں رہتا؟ آپ ایڈریس پوچھتے ہیں، گلی محلہ تھانہ تحصیل یہی پوچھتے ہیں نا، بولیے. اور اگر آپ کو کہہ دیا جائے کھانا پکا کے لے جائیں جہاں آپ کو یہ کھانا مثلا کوئی گوشت ہے، مچھلی ہے، بون لی کاٹ لی پکا لی، جہاں یہ زندہ ہو جائے وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے دماغ خراب ہوگا، بھائی مچھلی مر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کی زندگی جو ڈیتھ ہونے تھی پکا لی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے نشانی مانگی، باری تعالیٰ مجھے اس کا ایڈریس بتا دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا مچھلی لے لو، اس کو بھون لو، پکا لو، اور جس مقام پر یہ کٹی ہوئی پکی ہوئی بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر میرا بندہ ہوگا. ایڈریس کیا بتایا؟ کیا زندہ ہو جائے؟ آپ کو آواز بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیسے ہی میں لگا ہوں بعد میں کہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ سارے ہلا رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکل نہیں رہا. ایڈریس کیا بتایا؟ کیا لے لو ساتھ؟ مچھلی. زندہ یا مردہ؟ نبی ہے، نبی کو بھیجا، آپ لے کے چلے جا. اب خضر کو ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا. درجہ موسیٰ کا بڑا، خضر کا چھوٹا. چھوٹے کو بڑے کے پاس جانا چاہیے ادب ہے یا بڑے کو چھوٹے کے پاس جانا چاہیے؟ چھوٹے کو.
پھر بولیں کیا؟ اللہ نے بڑے کو بھیجا، اور خضر ولی ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے ایک نظام بن جائے۔ اگر خضر آتے موسیٰ کے پاس، لوگ ولیوں کے پاس جانے کو حجت نہ مانتے، وہ کہا تو ولی آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے آتے ہیں، تو بھئی آگے وہ ولی، وہ کون سا نبی؟ رب نے نبی کو بھیجا ولی کے پاس، تاکہ موسیٰ جائے اور حضور کی امت کے لیے یہ شریعت بن جائے کہ ولیوں کے پاس جانا گناہ نہیں، ولیوں کے پاس جانا سنت انبیاء ہے۔ نبی کو بھیجا، لے کے نکل پڑے، مچھلی کٹی بھونی لے کے نکل پڑے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں موسیٰ آرام فرما ہو گئے۔ وہ جو آپ کے ساتھ تھا مشیر، اس نے برتن میں مچھلی ڈالی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، کھانا تیار کر کے لے کے گئے، یہ سو رہے تھے، وہ دیکھ رہا تھا، مچھلی برتن میں سے اچھلی، سرنگ بنا کے بھاگ گئی۔ سبحان اللہ۔ کل مفسرین نے یہ لکھا ہے واقعہ، میں کسی بریلوی سنی وہابی کا نہیں سنا رہا، میں مفسرین کی وہ بات جو صدیوں پہلے آمنہ کے لال کے زمانے کی چلی آ رہی۔ بھائی اصحاب کہف سے پہلے ہی موسیٰ گزرے ہیں نا۔ اٹھے آگے چل پڑے، آگے گئے تو آگے جا کر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، آصف بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا جی کھانا کہاں سے لاؤں؟ وہ جو پکا کے لائے تھے، وہ تو جس جگہ آرام کیا تھا وہ تو زندہ ہو گئی، سرنگ بنا کے بھاگ گئی تھی۔ جب آپ نے یہ سنا تب وہاں جا کے آپ نے حکم فرمایا ذالکا ما کننا نبغی، یہ قرآن ہے۔ فرمایا اے آصف، جس مقام کی تلاش کے لیے ہم نکلے تھے وہ وہی مقام تھا جہاں اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ اب نبی ولی کی تلاش میں جا رہا، تو ولیوں کی تلاش کرنا ولیوں کی سنت نہیں، نبیوں کی سنت ہے۔ وہاں آئے تو حضرت خضر سامنے کھڑے، بات ختم کر رہا ہوں، مچھلی زندہ کیسے ہوئی؟ نہ موسیٰ نے دم کیا، نہ پھونک ماری، نہ کوئی شے پڑی، موسیٰ تو سو رہے تھے۔ کل مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس مقام پر خضر علیہ السلام وضو کرتے تھے، اس وضو کے پانی ہوا میں اڑے، اور وہ فضا جو اس ولی کے جسم کے بوسے لیتی تھی، وہ فضا جب مچھلی پر پڑی تو وہ مچھلی فضا کے صدقے زندہ ہو گئی۔ تب سمجھے کہ جس مقام پر مردہ دل زندہ ہو جائے وہاں اللہ کا بندہ ہوتا۔ اللہ پاک اولیاء کی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ وما علینا